اب 7ویں دن ایک اور عمل ہے، اس کو کہتے ہیں عقیقہ کرنا۔ عقیقہ یہ ہے کہ بیٹا اگر پیدا ہوا تو 2 بکرے، بیٹی پیدا ہوئی تو 1 بکرا، یہ ذبح کیا جائے اور پھر عزیز اقارب رشتہ داروں کو دعوت پر بلایا جائے اور ان کو کھلایا جائے۔ یہ عقیقہ کرنا اہم ہے۔ کسی نے امام مالک رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ اتنا غریب بندہ ہے کہ عقیقہ کا بکرا کر ہی نہیں سکتا؟ انہوں نے فرمایا کہ اچھا بھائی تم مرغی ہی ذبح کر دو، کچھ نہ کچھ اللہ کے نام پہ قربان ضرور کرو۔ اور یہ بھی نہیں کہ صرف بکرے ہی کرنے ہوتے ہیں، اگر فرض کرو کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کا بہت ہلکا اثر ہے تو وہ کئی بکرے بھی کر سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہر بچے کے ہونے پر 1 اونٹ ذبح فرمایا کرتے تھے۔ یہ عقیقہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایک تو اس بچے کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا مانا؟ اس کی شفاعت کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں۔ جب وہ بچے کے لیے عقیقہ کے بکرے کیے جاتے ہیں تو اب یہ بچہ قیامت کے دن اپنے ماں باپ کی شفاعت کا حق پا لیتا ہے۔ اس لیے یہ عقیقہ اپنی زندگی میں بڑے ہو کر بھی کیا جا سکتا ہے کہ عقیقہ کرنے سے بچے کو ماں باپ کی شفاعت کا حق مل گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں ان جانوروں کو قربان کرنے سے ابراہیمی سنت کو یاد کرنا مقصود تھا، اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ عقیقہ کرنا اصل میں دوست احباب کو بچے کی اطلاع دینے کا بہترین طریقہ ہے۔ اب فرض کرو کوئی عقیقہ نہ کرے تو اس کو تو ہر ایک کو بتانا پڑے گا نا کہ جی میرا بیٹا ہوا، میری بیٹی ہوئی، تو شریعت نے کہا کہ تم جو ایک ایک کو بتاتے پھرو گے اس سے بہتر ہے کہ ایک دن سب رشتہ داروں کو مدعو کر لو، وہ بھی تمہاری خوشی میں شریک ہو جائیں اور وہ بھی بچے کے لیے نیک بختی کی دعا دیں۔ لیکن ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیوں کیا گیا؟ اسی دن کر لیتے۔ تو شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پیدائش کے دن تو ماں باپ بچے کی پیدائش کے بعد سنبھالنے کے عمل میں مشغول ہوتے ہیں، ان کو وقت چاہیے کہ وہ جانور ڈھونڈیں، اس کا انتظام کریں، رشتہ داروں کو بلائیں، پھر مہمان نوازی کریں۔ تو شریعت نے یہ 7 دن کا مناسب وقفہ دے دیا کہ تاکہ اس میں تم اپنی حیثیت کے مطابق عقیقہ کا انتظام کر لو اور اپنے رشتہ داروں کو اس کے لیے بلا لو۔ 7ویں دن عقیقہ کے ساتھ ایک کام اور کرنا ہوتا ہے کہ بچے کے سر کے بال منڈوا دینا، صاف کروا دینا۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ہاں جب حضرت حسن اللہ عنہ کی ولادت ہوئی یا سیدنا حسین اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو انہوں نے 7ویں دن ان بچوں کے بال سر کے صاف کروائے اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی۔ یہ عمل اس لیے ہوتا ہے کہ اب تک یہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا، اب طفولیت کی عمر شروع ہوئی، لہذا بال جو جسم سے ہٹائے جاتے ہیں اس کے بقدر اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا جاتا ہے۔